آج پوری دنیا کو مشینوں سے زیادہ انسان کی ضرورت ہے۔ دنیا انسان کی تلاش میں ہے۔ مشین ترقی کر رہی ہے، انسان ترقی نہیں کر رہا ہے۔ ہوا میں اڑنے لگ گیا مشین کے ذریعے سے، پانی پر چلنے لگ گیا مشین کے ذریعے سے، تیز رفتار سواریاں بننے لگ گئی، ٹیکنالوجی، انفارمیشن، فون، سیٹلائٹ، ساری مشینوں نے ترقی کر لی۔ انسانوں کے اندر سے مورل ویلیوز، اقدار، ایتھیکل ویلیوز، اخلاق سب نکلتے چلے گئے۔ مائیں تلاش کر رہی ہیں فرما بردار اولاد کو، باپ تلاش کر رہا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی نوجوان نسل کو۔ یونیورسٹیاں، کالجز جتنے بڑھتے جا رہے ہیں اتنی دھاندلیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اسکیمز بڑھتے جا رہے ہیں، اولڈ ایج ہوم بڑھتے جا رہے ہیں، بیبی کیئر اسکول بڑھتے جا رہے ہیں۔ مشین نے ترقی کی، ممتا تو ختم ہوتی چلی گئی، بوڑھوں پر رحم تو ختم ہوتا چلا گیا۔ اس ادارے کے ذریعے سے آپ کو تربیت دی جا رہی ہے کہ مشین کے بنانے کے ساتھ، ٹیکنالوجی پر محنت کرنے کے ساتھ انسان کو بنانا ہے۔ وہ انسان جو اللہ کے لیے جیتا ہو، اوپر والے کے لیے جیتا ہو، وہ انسان جو آخرت کے لیے جیتا ہو، وہ انسان جو قوم کے لیے جیتا ہو، صرف اپنے پیٹ کے لیے نہیں، بھوکوں کے لیے جیتا ہو، بے روزگاروں کے لیے جیتا ہو، کمزوروں کے لیے زندگی گزارتا ہو۔ آپ اپنی قیمت بڑی لگائیے، چھوٹی نہ لگائیے۔ آپ کی قیمت ایک سیلری نہیں ہے، آپ کی قیمت ایک ڈگری نہیں ہے، آپ کی قیمت ایک اچھا خوبصورت مکان نہیں ہے، آپ کی قیمت ایک مہنگی شادی نہیں ہے۔ آپ کی قیمت بیواؤں کے گھر آباد ہو جائیں، یتیموں کے آپ آسرا بن جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، جنت کا ٹھکانہ آپ کو مل جائے۔ آپ کی قیمت بہت بڑی ہے۔ یو ایس کے ایئرپورٹ پر ایک شخص غیر قانونی کام، غیر قانونی سامان لے کر جا رہا تھا۔ کسٹم آفیسر نے روکا، چیک کیا، دیکھا کہ غیر قانونی سامان لے جا رہا ہے، نشے کا سامان کوئی لے جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ سامان کیوں لے جا رہے ہو؟ لے جانے والے شخص نے، اللیگل کام کرنے والے شخص نے کہا کہ آپ میرے سے $10,000 لے لیجئے، چھوڑ دیجئے۔ آپ مجھے رشوت دے رہے ہیں، $20,000 لے لیجئے، $30,000 لے لیجئے، $50,000۔ اچھا آپ میری قیمت لگا رہے ہیں، $60,000 لے لیجئے۔ آپ میری قیمت کے قریب آ گئے، آپ میری قیمت کے قریب آ گئے، $1,00,000 لے لیجئے۔ یہ غیر قانونی سامان لے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ دنیا میں ہر انسان نے اپنی قیمت گھٹیا چیزوں کے ذریعے سے لگا کر رکھی ہے۔ آپ اپنی قیمت گھٹیا، چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے مت لگائیے۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہر چیز دوسروں کے لیے جی رہی ہے۔ درخت پھل خود نہیں کھاتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے۔ بھینس، گائے، جانور اپنا دودھ دوسروں کو دیتے ہیں، خود نہیں پیتے ہیں۔ جانور، جمادات، درخت یہ جب دوسروں کے لیے جیتے ہیں، انسان تو بہت بڑا ہے، انسان تو اس دنیا کا بادشاہ ہے۔ انسان کے لیے اللہ نے ساری دنیا کو بنایا، انسان اپنے لیے کیسے جیے گا؟ انسان کو چاہیے کہ انسانیت کے لیے جیے، انسان کو چاہیے
کہ دوسرے انسانوں کے درد کے لیے جیے۔ دیکھیے مقدر روزی کا اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اللہ تعالیٰ نے روزی تقسیم کر دی ہے۔ ایک باپ کے 4 بیٹوں کی قسمت ایک نہیں ہوا کرتی ہے، ایک بیچ کے فارغ ہونے والے اور ڈگری لینے والے 2 ڈاکٹروں کا مقدر ایک نہیں ہوتا ہے، دونوں کی زندگی الگ الگ ہے، اولاد الگ الگ ہے، بیوی شوہر الگ الگ ہیں، بچے کسی کے صحت مند ہیں، کسی کے بیمار ہیں، کسی کے فرما بردار ہیں، کسی کے نافرمان ہیں۔ روزی تو اللہ نے تقسیم کر دی ہے۔ جس اللہ نے سمندر کی مچھلیوں کو پالا، جنگل کے ہاتھیوں کو پالا، کیا وہ اللہ انسان کو نہیں پالیں گے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر روزی عقل سے ہوتی، جو جتنی عقل والا ہے اس کو اتنی زیادہ روزی ملے گی، اگر روزی عقل سے ہوتی تو پاگل بھوکے ہی مر جاتے، معذور بھوکے ہی مر جاتے، ہینڈی کیپ قسم کے لوگ خالی پیٹ ہی مر جاتے۔ لیکن ایسا نہیں دیکھا آپ نے تو دنیا میں کچھ اور دیکھا ہوگا۔ ایک ہمارے دوست ہیں، سی اے ہیں، 10 بڑے بڑے بنیوں کے اکاؤنٹس دیکھتے ہیں۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کے جو کلائنٹس آتے ہیں ان میں سے کتنے ایجوکیٹڈ ہیں اور کتنے کم پڑھے لکھے ہیں؟ مولانا بتانا پڑتا ہے کہ سگنیچر یہاں پہ کرنا ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے ہسٹری میں جسے تیمور لنگ کہا جاتا تھا، تیمور لنگ کہا جاتا تھا۔ وہ پیر سے معذور تھا، لنگڑا تھا۔ ایک علاقے میں گیا، اس نے کہا کہ یہاں کی مشہور چیز بتاؤ، یہاں کے سنگر، یہاں کے مغنی، یہاں کے گویے، یہاں کے گانے والے بہت مشہور ہیں۔ ایک آدمی کو لایا گیا جو بہت اچھا گایا کرتا تھا، اس کا نام تھا دولت اور وہ اندھا تھا۔ تیمور لنگ نے اس اندھے گویے سے، آنکھ سے محروم سنگر سے یہ کہا کیا دولت اندھی ہوتی ہے مذاق اڑانے کے لیے؟ دولت کا نشہ مذاق اڑانے کے لیے کہا۔ تو اس دولت نامی اندھے گویے نے کہا کہ اگر دولت اندھی نہ ہوتی تو جیسے لنگڑے کے پاس کیوں آتی؟ اگر دولت آنکھ والی ہوتی تو کسی پیر والے کے پاس جاتی، کسی زیادہ عقل مند کے پاس جاتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کم دے دیتے ہیں۔ بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہے۔ تو آپ کا ٹارگٹ تنخواہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ٹارگٹ صرف روزی نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ٹارگٹ اور نشانہ اپنی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، بڑا گول ہونا چاہیے، بہت اونچا کارنامہ ہونا چاہیے۔ پھر مقدر کی روزی بھی مل جاتی ہے۔ جو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، جو آخرت کے لیے پڑھ رہا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ وہ میدان ہار کے بھی جیت جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے لیے کیا، اس نے اللہ کے لیے کیا۔ لیکن جس نے صرف اچھی تنخواہ کے لیے کیا، صرف دنیا کی غرض کے لیے کیا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکوں گا یا نہیں، میں سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد کتنے سال جی لوں گا، مجھے پتہ نہیں ہے۔ اگر میں نے اللہ کو اپنی زندگی کی منزل نہ بنایا، اگر میں نے اونچے مقصد پر اپنے آپ کو جینے والا نہ بنایا، تو بہت ڈر ہے
کہ میں ناکام مر جاؤں، میں ناکام مر جاؤں۔ یہ بات بہت پکی ہے کہ جو رسک نہیں لیتا ہے وہ سکس بھی نہیں مار پاتا ہے۔ رسک لینا پڑتا ہے، محنت کا بوجھ لینا پڑتا ہے۔ جو ناکامی کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ کامیابیوں کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا ہے۔ جس سائنسدان نے یہ بلب بنایا، اس سائنسدان نے، اس سائنٹسٹ نے 1000 مرتبہ ایکسپیرینس کیا کہ اس بلب میں روشنی آ جائے۔ 1001ویں مرتبہ جب بجلی آئی ہے تو انتہائی خوش ہو گیا کہ میرا تجربہ کامیاب ہے۔ ناکامیوں کے بغیر کسی کو کامیابی نہیں ملی ہے، گرے پڑے بغیر کسی کو چلنے کا سلیقہ نہیں آیا ہے۔ آپ دنیا والوں کی کامیابیاں دیکھتے ہیں، ان کامیابیوں سے پہلے جو ناکامیاں، جو قربانیاں، جو تھکنا، جو لٹنا۔ پوری دنیا کے اندر آئیکیا نامی کمپنی آپ جانتے ہیں۔ آئیکیا وہ شخص ہے کہ جس نے سڑک پر لکڑی کے کھلونے بنائے، لکڑی کے کھلونے بنا کر بیچا۔ اس کے بعد وہ دن آیا، کامیابی تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں ہیں، کوئی شارٹ کٹ رستے نہیں ہیں۔ دعا کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا پڑتا ہے، اپنے ٹیچرز، اپنے اساتذہ، اپنے پروفیسرز کا دل جیتنا پڑتا ہے، ادب کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آدمی کو کامیابیاں ملتی ہے۔ دنیا میں امیزون نامی کمپنی بڑی مشہور ہے۔ ہر قسم کا سامان پوری دنیا کے اکثر ملکوں کے اندر آن لائن دے دیا جاتا ہے، گھر تک ڈیلیوری کر دی جاتی ہے۔ امیزون نامی کمپنی کا چلانے والا وہ شخص ہے جس نے پہلے چند کتابیں لے کر سڑک پر بیٹھ گیا تھا اسے بیچنے کے لیے، پھر آن لائن بیچنے کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے کامیابیاں بتلائی ہے، کامیابیاں دکھلائی ہے۔ یہ دنیا دار الاسباب ہے، دعا تو کرنا ہی ہے، قسمت پر یقین کرنا ہی ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہی ہے، لیکن آرگنائزڈ انداز میں، ایفیکٹیو طریقے سے، پری پلان ہو کر منصوبہ بھی بنانا پڑتا ہے، پلان بھی بنانا پڑتا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بنانا سکھلایا ہے۔ آپ نے مدینہ پاک آنے کے بعد پورے مدینہ پاک کا سینسس اور مردم شماری کروائی، کتنے مرد، کتنی عورتیں، کتنے بچے۔ ہر میدان سے پہلے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی 50 سال کی کم مدت میں، 50 سال کی کم مدت میں آدھی دنیا میں انصاف قائم کر دیا، آدھی دنیا میں امن قائم کر دیا، آدھی دنیا سے کرائم اور جرائم کو ختم کر دیا۔ 50 سال کے عرصے میں صرف 1800 1900 لوگوں کی جانیں ضائع کی گئی، شہید ہوئی، مارا گیا، لیکن اتنے کم نقصان میں آدھی دنیا کے اندر جہالت کو ختم کر دیا گیا۔ ایک عورت یمن سے سونا چاندی پہنے ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف، یمن کہاں ہے، مکہ مکرمہ کہاں ہے، طواف کر کے جاتی ہے، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ احسان ہے ان کا،
ہم سب بیٹیوں پر، ہم سب ماؤں پر عزت انہوں نے دی ہے عورت کو، مقام انہوں نے دیا ہے بیٹیوں کو۔ ایک بیٹی کی پرورش کر لے جنت میں چلے جائیں گے، ماں کی خدمت کر لے قدموں کے نیچے جنت مل جائے گی۔ اور اگر یہ عورت بیوی ہے، مرد کے اخلاق بازاروں میں نہیں پتہ چلیں گے، مرد کے اخلاق اپنی بیوی کے ساتھ پتہ چلیں گے۔ یہ مقام دیا گیا عورت کو، یہ مقام دیا گیا عورت کو، اس کی دعا کو قرآن نے نقل کیا، بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ہمیں احسان سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں اسلام کے آنے سے پہلے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اور آج بھی نہ جانے دنیا کے کتنے حصوں میں کیسے قتل کیا جاتا ہے، کیسے ریپ کے واقعات ہیں، کیسے آشرم ہیں کہ جس میں بیوائیں سڑ رہی ہیں۔ آپ نے بیواؤں کے نکاح کی فضیلت بتائی ہے، آپ نے ان عورتوں کو پردے کا تحفہ دیا، ان عورتوں کو پردے کا تحفہ دیا۔ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کو اتنی سیکورٹی، اس کو اتنا محفوظ رکھا جاتا ہے۔ آپ پیسے جوتوں کے ریک میں نہیں رکھیں گے، اندر کی تجوری میں رکھیں گے۔ نیچر کا اصول بھی ہے، اللہ نے دماغ کو سر کی ہڈی میں رکھا اور دل کو پسلیوں کی ہڈیوں کے اندر رکھا۔ آنکھ بہت نازک ہے، اسے بھی ہڈی کے خول میں رکھا۔ یہ عورت بھی بڑی نازک ہے، بڑا قیمتی نمونہ ہے، زبردست اللہ کا تحفہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اور ہر مذہب نے عورت کو پردے کے اندر رکھا ہے۔ اور جہاں پر پردے کے باہر ہو گئی عورتیں، آپ یورپ کے واقعات کو پڑھیے، یورپ کی زندگی میں ہونے والی زیادتیوں کو پڑھیے، اور کوئی ایجوکیشن میں ہونے والی بربادیوں کو پڑھیے۔ کتنا بڑا احسان ہے اس فاؤنڈیشن کا کہ اس نے ہمارے لیے الگ سے نظام بنایا، محفوظ نظام بنایا، محرم کا نظام دیا۔ آپ کے لیے کوئی مرد کے بغیر، کسی باپ کے بغیر، کسی بھائی کے بغیر، کسی شوہر کے بغیر سفر کرنے سے روکا گیا، اس لیے کہ کوئی گندی نگاہ آپ کی طرف نہ اٹھے۔ امریکہ میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک صاحب نے سوٹ کیس میں ڈالر بھر دیے اور کھلا سوٹ کیس سڑک پر رکھ دیا، اور پھر اس کے بعد دور کھڑے رہے، منظر کو دیکھتا رہا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھلے ڈالر سوٹ کیس میں جو رکھے ہوئے تھے، ایک شخص نے آیا چوری کر لیا۔ جیسے ہی چوری کیا، انہوں نے پولیس کو انفارم کر دیا، پولیس آئی اور اس شخص کو لے کر چلی گئی۔ کورٹ میں کیس چلا، انہوں نے کہا کہ اس نے میرے ڈالر چوری کیے ہیں۔ چور نے بتلایا کہ سوٹ کیس رکھا ہوا تھا، ڈالر کھلے تھے، میں نے چوری کر لیے۔ جج نے فیصلہ کیا کہ چوری کرنے والے سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے ڈالر کو کھلے طور پر سڑک پر رکھا ہے۔ اس پر چالان ڈالا جائے، اس کو قید میں ڈالا جائے، اس کو جیل میں ڈالا جائے۔ اس نے کھلا کیوں رکھا؟ اس نے چوری کا موقع کیوں دیا؟ اس نے اپنے آپ کو غیر محفوظ راستے پر کیوں ڈالا؟ یہ ایک بڑی حقیقت ہے۔ آپ حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی تصویر جہاں پر بھی آپ کرسچنز کے پاس دیکھیں گے، چرچ میں دیکھیں گے، وہاں پر پورا لباس۔ عورت کا سب سے بڑا کمال اس کی حیا۔ اگر حیا نہیں ہے، ڈگریوں کا انبار ہے، اس سے بڑی کوئی جاہل نہیں ہے۔
عورت کا سب سے بڑا کمال جنریشن کا کنسٹرکشن ہے، نسل کی تعمیر ہے، خاندان کی تعمیر ہے۔ اگر لڑکیوں نے، عورتوں نے یہ کام کر لیا، پارلیمنٹ میں آنے والا وزیر امانت دار آئے گا، تیار ہونے والا ڈاکٹر انسانیت کا درد والا بنے گا۔ اگر ماں نے اپنی اولاد کو وقت دیا، اگر ماں نے واقعی جنریشن کے بلڈ کرنے میں جو دلچسپی لی جانی چاہیے اس نے ویسی دلچسپی لی، ویسٹرن کلچر نے جو ظلم کیا ساری دنیا پر اس بارے میں وہ یہ کیا، عورت کو اپنے گھر سے، عورت کو اپنے خاندان سے، عورت کو اپنی برادری سے، عورت کو اپنے شوہر سے، عورت کو اپنے ماں باپ سے، عورت کو اپنی اولاد سے کاٹ دیا گیا۔ پہلے ڈاکومنٹس میں لکھا جاتا تھا آپ کے ماں باپ کون ہیں، اب باپ کا پتہ نہیں، اب لکھا جانے لگا آپ کی والدہ کون ہے، والدہ بھی پتہ نہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کا گارڈین کون ہے۔ آج یورپ میں خاندانی نظام اتنا بکھر گیا کہ بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، جنہیں اپنی ماں کا پتہ نہیں ہے۔ چچا، ماموں، خالہ، پھوپا، خالو، دادا، دادی، نانا، نانی، ان رشتوں کی کڑیاں، ان سماج کی کڑیوں کا انہیں کیا پتہ ہوگا؟ خوشیاں کیسے بانٹی جائیں گی اگر رشتے ہی پتہ نہ ہو؟ غم کیسے بانٹے جائیں گے اگر رشتے ہی پتہ نہ ہو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کسی قدر ایسٹرن کلچر میں ہمارے ملکوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتوں کو باقی رکھا۔ تو میری بیٹیوں، پردے کے ساتھ، حیا کے ساتھ تعلیم میں ترقی کی جا سکتی ہے، میڈیکل پریکٹس کی جا سکتی ہے، اور ایڈوکیٹ کی پریکٹس کی جا سکتی ہے، سوشل ورک کیا جا سکتا ہے، چیریٹی کا کام کیا جا سکتا ہے۔ اپنی زندگی کی اولین ترجیحات، اپنی زندگی کے پہلے کام کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا بھی وقت مل جائے۔ اس زمانے میں زبردست فتنہ ہے، دو دھاری تلوار ہے، ہم سب اس آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ فون کا استعمال ٹیکنالوجی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ریسرچ کے لیے، اسلام کے اشاعت کے لیے، علم اور ایجوکیشن کو شیئر کرنے کے لیے بہت اچھا تھا اگر صرف پازیٹیو ویژن سے فون کا استعمال ہو جاتا، لیکن فون کا استعمال اتنا کہ ہم فون کا کھلونا بن جائے۔ میں اپنا شوہر چھوڑ سکتی ہوں، فون نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ میں اپنی پڑھائی چھوڑ سکتی ہوں، فون نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، میں اپنے فون کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں اپنے تقوی طہارت کو ذبح کر سکتا ہوں، فون نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ میں اپنی صحت کی تباہی اور غذا کی کمی، کھانے کی کمی برداشت کر سکتی ہوں، فون نہیں چھوڑ سکتی ہوں۔ نیند کی کمی، ہوم ورک کی کمی کو میں برداشت کر سکتی ہوں، لیکن فون سے جدائیگی گوارا نہیں ہے۔ واقعتاً ہم چونکہ خاندانوں میں بیٹھتے ہیں اور فیملی کونسلنگ میں بیٹھتے ہیں، اس فون نے نہ جانے کتنی بیٹیوں کو ڈیورس دلا دیا ہے، خلا کی شکار بن گئی ہیں، میکے واپس آ گئی ہے، اپنے آپ کی صحت کو تباہ کر دیا ہے۔ بے قابو استعمال سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صلاحیتوں سے ہمیں نوازا ہے اس میں بڑی صلاحیت اور بڑی نعمت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ ایک راستہ فیشن کا ہے، ایک راستہ سنت کا ہے۔
فیشن کے پیر تو ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی ہے۔ فیشن کے پیر تو ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی ہے۔ فیشن کے پیر تو ہوتے ہیں، عقل نہیں ہوتی ہے۔ افریقہ کا ملک ہے، سخت گرمی ہے اور آدمی ٹھنڈے ملکوں کے کپڑے پہن رہا ہے۔ یو کے، یو ایس، جہاں پر موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ کپڑے افریقہ میں پہن رہا ہے۔ ذہنی غلام، ذہنی غلام، ذہنی غلام۔ نقال نہ بنیے، ذہنی غلام نہ بنیے۔ آپ ایک آزاد، آپ ایک مستقل، آپ ایک مکمل، آپ ایک آسمانی مذہب سے تعلق رکھنے والی بیٹیاں ہیں۔ آپ کے پاس اسلام کی نعمت ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ عیسائیوں کے لیے، وہ کرسچن کے لیے، وہ ہندو بھائیوں کے لیے، وہ جینی بھائیوں کے لیے، وہ بدھسٹ بھائیوں کے لیے، سارے مذاہب کے لیے یہ قرآن ہے۔ ہمیں فیشن کے راستے پر نہیں، 2 ڈگریاں آ جائے، 2 پیسے آ جائے، جسم پر کپڑا بوجھ ہونے لگ جائے، کپڑا دیواروں کو تو پہنایا جائے، عورتوں کو نہ پہنایا جائے، کرسیوں کو تو پہنایا جائے، بیٹیوں کو نہ پہنایا جائے۔ فیشن کا راستہ نہیں، سنت والے راستے کی طرف چلنا چاہیے۔ عام طور پر ہماری بیٹیاں، بچیاں کم عمری کی وجہ سے فلانی نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا، دنیا کو خوش کرنے کا غم چھوڑ دیجئے۔ آج تک دنیا کسی سے راضی نہیں ہوئی، آج تک دنیا کسی سے خوش نہیں ہوئی۔ آپ کے پاس خدائی اصول ہیں، اسلامی ضابطے ہیں، زندگی گزارنے کا ایک ماڈل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کا دیا گیا۔ آپ اس پیمانے میں اپنے آپ کو تولیے، آپ اس اسکیل میں اپنے آپ کو دیکھیے۔ مولانا روم بہت بڑے مثالوں کے بادشاہ ہیں، وہ مشہور مثال دیا کرتے تھے۔ ایک باپ، ایک بیٹا گھوڑے کی سواری پر، گدھے کی سواری پر نکلے۔ باپ بیٹھا ہوا تھا سواری پر، بیٹا چل رہا تھا۔ ایک گاؤں پر سے گزرے۔ کہنے کو تو بہت موٹی مثال ہے، مشہور واقعہ ہے، لیکن اپنی زندگی کے آئینے میں دیکھیے۔ باپ اور بیٹا جا رہے تھے، ایک گاؤں والوں نے کہا بڑا ظالم باپ ہے، خود تو سواری پر بیٹھا ہے، بیٹے کو چلا رہا ہے۔ تو باپ نے شرمندگی سے اپنے آپ کو نیچے اتارا، بیٹے کو بٹھا لیا۔ دوسرے گاؤں پر سے گزرے، دوسرے گاؤں والوں نے کہا کہ بڑا بے ادب بیٹا ہے، خود سواری پر بیٹھا ہوا ہے، باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ تو بیٹا شرمندہ ہو گیا، نیچے اتر گیا، تو دونوں سواری پر بیٹھ گئے۔ تیسرے گاؤں پر سے گزرے، جب تیسرے گاؤں پر سے گزرے تو ان گاؤں والوں نے کہا کہ کیسے گدھے ہیں جو ایک گدھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سواری پر کہیں 2 انسان بیٹھتے ہیں۔ دونوں اتر گئے، پیدل چلنے لگے۔ جب اور گاؤں پر سے گزرے، لوگوں نے کہا کہ بڑے بیوقوف ہیں، عقل کے دشمن ہیں، سواری رکھ کر پیدل چل رہے ہیں۔ بالآخر انہوں نے روتے دھوتے اپنی امیج صحیح کرنے کے لیے گدھے کی سواری کو اپنی گردن پر اٹھا لیا۔ ایک گاؤں پر سے گزرے، لوگوں نے اور مذاق اڑایا، کیسے واقعی گدھے ہیں جو اپنے گدھے کو اپنی گردن پر لے کے جا رہے ہیں۔ ایک اللہ کو راضی کیجئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نصیحت کی درخواست کی، میری کوئی بات آپ کو یاد نہ رہے، یہ ایک نصیحت یاد رہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کی ناراضگی مول لیتا ہے،
اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کی ناراضگی مول لیتا ہے، ایک دن وہ آتا ہے کہ اللہ تعالی دنیا والوں کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں۔ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَّلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، اور جو شخص دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا والوں کے حوالے کر دیتے ہیں، نہ اللہ راضی ہوتا ہے نہ دنیا راضی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوب کامیاب فرمائیں، آنے والے امتحانات میں زبردست اونچے نمبرات آپ کو عطا فرمائیں، آپ کو جڑے ہوئے محبت والے خاندان اور گھرانے عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔